نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظ ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور آپ ہی کے پوچھنے پر مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ ہم رمضان المبارک اور دیگر روزوں کے متعلق بیان کر رہے ہیں، تو آج ہم پہلے بیان کرتے ہیں کچھ تراویح کے متعلق فقہی مسائل۔ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے۔ اس کا ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے مداومت فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو، اور خود حضور نے بھی تراویح پڑھی اور اسے پسند فرمایا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، تو اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی کہ اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر اس اندیشہ سے کہ تراویح کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھنا چھوڑ دی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک رات مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ سب کو ایک امام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ بہقی نے بسند صحیح روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد میں بھی یوں ہی تھا۔ اور موطا میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان میں سے 3 رکعتیں وتر کی ہیں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ اس کی 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اور کل فرائض اور واجبات جو ہیں ہر روز میں وہ 20 رکعتیں ہیں، لہٰذا مناسب بھی یہی لگتا ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روز قیامت جب فرض اور واجب نمازیں تولی جائیں گی اور ان میں کوئی کمی بیشی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ان کی کوئی نفل نمازیں بھی ہیں، کوئی نوافل بھی ہیں ساتھ؟ تو کہا جائے گا کہ جی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کی نفل نمازیں جو ہیں وہ فرائض کے ساتھ شامل کر کے فرائض میں جو کوتاہی رہ گئی تھی اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو اس حساب سے بھی لگتا ہے کہ جب دن میں 20 رکعتیں فرض اور واجب کی ہوتی ہیں تو ہر رکعت کے بدلے تراویح 20 رکعت ہی ہونی چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ تراویح کا جو وقت ہے وہ فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور وتر کے بعد بھی۔ اور اگر تراویح کی نماز چھوٹ جائے، کسی سے رہ جائے، تو اس کی قضا نہیں، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو وہ تراویح نہیں ہوں گی بلکہ نفل ہوں گے۔ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھنی چاہیے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا چاہیے، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائیں گی 20 رکعتیں، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوں گی یہ 20 رکعتیں بھی۔ بہتر یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کر لے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعتوں کی نیت کر لی جائے تو بھی جائز ہے۔ قرات اور ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرنا مکروہ ہے۔ جتنی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آرام اور سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا وہ بہتر ہوگا۔ یوں ہی تعوذ، تسمیہ اور تسبیحات کا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر یہ
بیٹھنا لوگوں پر گراں گزرتا ہو تو پھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اس بیٹھنے میں بھی اختیار ہے کہ انسان خاموش بیٹھا رہے، یا کلمہ شریف پڑھے، یا تلاوت کلام پاک کرے، یا درود شریف پڑھے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہیں۔ مگر کوئی شخص ایسا ہو کہ لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، یا اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے، اور وہ چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے، تو اس شخص کو بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تراویح مسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کرنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، مگر وہ ثواب بھی نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ اگر عالم آدمی حافظ بھی ہو تو افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے، دوسرے کی اقتداء نہ کرے، اور اگر امام غلط پڑھتا ہو تو محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی اگر دوسری جگہ کا امام خوش آواز ہو یا ہلکی قرأت پڑھتا ہو، یا محلے کی مسجد میں ختم قرآن نہیں ہوگا تو دوسری مسجد میں جانا بھی جائز ہے۔ خوش خواہ کو امام بنانا بہتر نہیں ہے، بلکہ درست خواہ کو امام بنانا چاہیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت گفتہ ہے۔ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں، اور مخارج بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، تو جب مخارج ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ ایک امام دو مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہو، اگر دونوں میں پوری پڑھاتا ہو تو یہ ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی مقتدی دو مسجدوں میں پوری تراویح پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر دوسری مسجد میں اس کو وتر پڑھنے جائز نہیں ہے، جبکہ وہ پہلی مسجد میں وتر پڑھ چکا ہو جماعت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص گھر میں تراویح پڑھ کے آئے اور مسجد میں آ کے امامت کرائے تو یہ مکروہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں، اور دو کے پیچھے پڑھنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ پورے تراویح پر امام بدلیں، مثلا 8 رکعت ایک امام کے پیچھے اور 12 رکعت دوسرے امام کے پیچھے پڑھی جائیں۔ رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے جس کے پیچھے عشاء اور تراویح پڑھی، یا دوسرے کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک شخص عشاء اور وتر پڑھائے تو دوسرا شخص تراویح، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء اور وتر کی امامت کرتے تھے، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی امامت کرتے تھے۔ اگر سب لوگوں نے عشاء کی جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہیں پڑھنے چاہیے۔ ہاں عشاء جماعت سے ہوئی اور بعض کو جماعت ملی اور بعض کو نہیں ملی، تو جنہیں نہیں ملی وہ تراویح کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر عشاء جماعت سے پڑھی ہو کسی نے اور تراویح تنہا پڑھی ہو، پھر وہ وتر کی جماعت میں شریک ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے عشاء کے فرض تنہا پڑھے ہو اور پھر اس کے بعد تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، تو اب وہ وتر تنہا ہی پڑھے گا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ کسی شخص نے اس عشاء کی سنتوں کا سلام نہ پھیرا ہو اور اسی کے ساتھ تراویح ملا لی ہو تو یہ تراویح نہیں ہوں گی۔ تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، اور مقتدی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ پہلے وہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کے قریب پہنچے تو وہ کھڑا ہو جائے اور نماز میں شریک ہو جائے، کیونکہ یہ منافقین کی مشابہت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ہارے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام سے اگر کوئی غلطی ہوئی کہ کوئی سورت یا آیت چھوٹ گئی تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اس چھوٹی ہوئی آیت یا سورت کو پڑھ لے، اس کے بعد آگے بڑھے۔ وتر پڑھنے کے بعد اگر لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعتیں رہ گئی تھیں تو جماعت سے پڑھ لیں، اور اگر آج یاد آیا کہ کل 2 رکعتیں رہ گئی تھیں تو پھر جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ ان کی قضا ہے ہی نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کے علم میں جو ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، اور امام کو کسی بات کا یقین نہ ہو تو جس کو وہ سچا جانتا ہے اس کے قول کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر اس میں لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئی ہیں یا 18، تو اس میں 2 رکعتیں وہ تنہا پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ نہیں۔ اگر کسی وجہ سے نماز تراویح فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن مجید ان رکعتوں میں پڑھا ہے اس کا اعادہ کر لینا چاہیے، تاکہ ختم قرآن میں کوئی نقصان نہ رہے۔ اگر کسی وجہ سے ختم قرآن کوئی نہ کر سکتا ہو تو وہ تراویح میں سورتیں پڑھ لے، اور اس کے لیے بعض لوگوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ سورہ
فیل یعنی علم تری کیف سے لے کے آخر سورت والناس تک ان کو 2 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو یہ 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ گھر میں پڑھنے والی عام گھریلو خواتین کے لیے کہ جو حافظہ نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بہتر طریقہ ہے کہ سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک 2 دفعہ ان صورتوں کو پڑھ لیا جائے تو 20 رکعتیں بن جائیں گی، اور یہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف جہر سے پڑھنا سنت ہے اور ہر صورت کی ابتداء میں پڑھنا مستحب ہے۔ شبینہ کی ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے جس طرح آج کل رواج ہے، تو اس میں کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے، کچھ لیٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں، کچھ مسجد سے باہر بیٹھے سگریٹ نوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب جی میں آیا اور ایک آدھ رکعت میں شامل بھی ہو گئے تو یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مقتدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ البتہ اگر اس کے بتاتے وقت امام کو خود ہی یاد آ گیا کہ اس کے بتانے سے نہیں، بلکہ وہ اگر نہ بھی بتاتا تو یہ خود پڑھ لیتا، تو پھر مفسد نہیں ہوگا۔ اپنے امام کو لقمہ دینا اور اپنے مقتدی سے لقمہ لینا یہ دونوں جائز ہیں۔ اگر مقتدی نے کسی دوسرے سے سن کر جو نماز میں اس کا شریک نہیں ہے لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر امام نے نہیں لیا تو صرف اس مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لقمہ دینے والا قرأت کی نیت نہ کرے بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ کہے۔ فوراً ہی لقمہ دینا مکروہ ہے، تھوڑا توقف کرنا چاہیے کہ شاید امام خود ہی یاد کر لے، مگر جب کہ اس کی عادت ہو تو اسے معلوم ہو کہ یہ رکتا رہتا ہے تو بعض ایسے حروف نکل جاتے ہیں کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو پھر فوراً بتا دینا چاہیے۔ یوں ہی امام کے لیے مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے، بلکہ کسی دوسری صورت کی طرف چلا جائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشرطے کہ اس کا ان دونوں آیات یا ان دونوں صورتوں کا وصل جو ہے ان کو ملانا مفسد نماز نہ ہو، اور اگر بقدر ضرورت پڑھ چکا ہے تو پھر اس کو رکوع کر دینا چاہیے۔ اور مجبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھے یا خاموش کھڑا ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے مقتدی مجبور ہوگا لقمہ دینے پر۔ لقمہ دینے والے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، چھوٹا بچہ بھی لقمہ دے سکتا ہے بشرطے کہ وہ نماز جانتا ہو اور اس نماز میں وہ موجود ہو اور اس امام کا وہ مقتدی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید فقہی مسائل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔